اور للڑ برادری سے بھی کہتا ہوں خوف خدا کرو، کیونکہ للڑ بھی ایک روایت لاتے ہیں حضرت عیسیٰ آئیں گے لئن قام علی قبرہ یقول یا محمد، اگر میری قبر پہ کھڑے ہوں گے اور کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، میں جواب دوں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام قبر پہ کہیں گے یا محمد لأجیبنہ، میں جواب دوں گا۔ پتہ لگا پیغمبر کریم قبر پہ سنتے ہیں۔ روایت کہاں ہے جی؟ مستدرک حاکم میں۔ راوی کون ہے؟ محمد بن اسحاق، یہی محمد بن اسحاق راوی ہے، کذاب دجال راوی، جس کو مولانا سرفراز نے 2 صفحے لکھے ہیں، دجال من الدجاجلہ، دجالوں میں سے دجال۔ میں نے کہا للڑو تمہاری قسمت، قرآن کو چھوڑ گئے، قرآن کو چھوڑ گئے۔ قرآن تو صاف کہتا ہے ما انتا بمسمع من فی القبور، انک لا تسمع الموتى، قرآن تو صاف کہہ رہا ہے جو مر جائے وہ سنتا، اور لا تسمع الموتى۔ ایک مولوی صاحب کہتے ہیں یہ لا تسمع الموتى کیوں آنکھیں؟ تو نہیں سنا سکتا۔ میں نے کہا اس میں بھی راز ہے۔ لا تسمع الموتى اس لیے کہا کہ مردوں کے سننا اسباب کے تحت نہیں ہے۔ جب آدمی مر گیا اسباب ختم ہو گئے، اور جب اسباب ختم ہو جائے نا تو اب وہاں مخلوق کی طرف فعل ہو نہیں سکتا۔ تو اللہ نے یہی بتایا ہے لا تسمع، اسماع کی نفی اس لیے کی ہے کہ مرنے کے بعد اسباب ختم، اب کوئی مردے میں عادتاً سننے کا قائل ہے تو ابو جہل کی طرح کافر ہے، مشرک ہے، کیونکہ مافوق الاسباب سننا کس کی شان ہے؟ صرف اللہ کی۔ توجہ ہے؟ بغیر اسباب کے سننا جاننا کس کی شان ہے؟ اچھا اسماع کی نفی ہوگی، سماع والی مانے گا انما یستجیب الذین یسمعون، اسماع ہے یا سماع ہے؟ انما یستجیب الذین یسمعون والموتى۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے شبہم بہم بالموتى فی عدم سماعہم، فی عدم سماعہم، زندہ کافروں کو تشبیہ دی مردوں کے ساتھ کس بات میں؟ فی عدم سماعہم، جیسے مردے سنتے نہیں، زندہ کافروں کو بھی یوں گویا سمجھ کہ وہ مانتے نہیں تو گویا سنتے نہیں۔ تو مردوں میں عدم سماع حقیقی ہے، اور جہاں اسماع سماع بھی نہیں، ان تدعوہم، اگر تم ان کو پکارو لا یسمعوا، پڑھو لا یسمعوا، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، اسماع کی نفی ہے۔ لا یسمعوا دعاءکم، وہ تمہاری پکارے نہیں سنتے، بہم عن دعائہم غافلون۔ دجال کی روایت مان لی، واہ للڑو تمہاری قسمت۔ اردو محمد بن مروان من صلی علیہ عند قبری، پچھلے دنوں ایک ابن العطان کہہ رہا تھا کہ میرے پاس ایک سند ہے اس میں محمد بن مروان نہیں۔ او چبل انسان، پاگل، تو نے زاد الطالبین بھی نہیں دیکھی، زاد الطالبین کا بھی تجھے پتہ نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے ہمارے پاس سند ہے، اور تیرا بابا جو لکھ گیا نا سند تسکین الصدور میں، وہ بابے تیرے نے فراڈ کیا ہے، مولانا سرفراز نے۔ تسکین الصدور میں جو سند لکھی بھئی اس میں محمد بن مروان نہیں، یہ بابا سرفراز نے فراڈ فرمایا ہے کہ محمد، اس لیے 35 کے قریب محدثین، ابن کثیر اٹھا اور اسی طرح پچھلے محدثین
سب نے لکھا تفرد بہ محمد بن مروان. اس روایت کا تفرد اکیلا راوی محمد بن مروان ہے کہ اندر قبر سنتا ہوں دور سے فرشتے پہنچاتے ہیں یہ محمد بن مروان ہی ہے. تفردہ یہ دوسری سند ہے تے بچو. تفردہ کا کیا معنی ہے؟ تفردہ کا لفظ بتا رہا ہے, دوسری کوئی سند نہیں ہے. اور یہ مولانا سرفراز صاحب نے فراڈ کیا امت کے ساتھ, دھوکہ کیا دوسری سند کا. وہ سند ہے کس کتاب میں ابھی تک یہ نہیں پتا کتاب کون سی ہے. کبھی کہتے ہیں کتاب الصلاۃ ابو شیخ کی, کبھی کہتے ہیں کتاب الثواب ابو شیخ کی. تو پہلے کتاب کدھر ہے؟ کہتے ہیں کتاب گم ہو گئی, اصل کتاب ہے ہی کوئی نہ. مارکے کا قرآن امام لے گیا, للڑوں کی کتاب بھی کوئی امام لے گیا. کیا پتہ اس امام کے ساتھ وہ کتاب بھی ہو. کتاب اصل ملتی جلتی کوئی نہیں. امام ابن عبد الحادی فرماتے ہیں یہ جو تم کہتی ہو نا کوئی دوسری سند بھی ہے, ہوگا خطا فاحش, یہ بالکل خطا اور چبل پن ہے, کوئی دوسری سند نہیں. تفرد بہ محمد بن مروان. مولانا سرفراز صاحب چونکہ فراڈ کے امام تھے, انہوں نے تسکین الصدور میں جو بلنڈر کیے ماشاءاللہ سامحہ اللہ, تو انہوں نے وہاں پر بہت کچھ کیا, یہاں پر بھی بلنڈر کیا. اب پتا تھا نا کہ یہ سند تو کوئی نہیں, تو انہیں بھی پتا تھا بھئی میری قوم انہوں نے کون سی تحقیق کرنی. انہوں نے تسکین الصدور میں لکھا ہے اتنے اکابر نے دستخط کر دی ہیں, اب قرآن منسوخ ہے, سب کچھ منسوخ ہے, تسکین الصدور زندہ. تو آگے استطاعت اتنی تھی. تو مولانا نے فرمایا کہ ابن عبد الحادی تک یہ سند پہنچی نہیں. حالانکہ یہ بھی جھوٹ فرمایا. ابن عبد الحادی الصارم میں لکھ رہے ہیں کہ میں نے دیکھا ہے وہ سند بالکل پہنچی ہے لیکن وہ جھوٹ ہے, وہ کوئی سند نہیں. خطا فاحش. تفرد بہ محمد بن مروان اور لا اصل لہ عن العامش, اس روایت دی جڑی کوئی نہیں. موضوع علی رسول اللہ, یہ رسول اللہ پہ جھوٹ ہے. واہ للڑو زندہ باد, واہ تمہاری قسمت. ایک تم نے لے لیا محمد بن اسحاق, لیکن محمد بن اسحاق کے ساتھ بھی غداری کی. یہی محمد بن اسحاق خلف الامام کے مسئلہ میں آیا تو مولانا سرفراز نے رگڑا لگا دیا یہ دجال ہے, یہ کذاب ہے, اس کی روایت قابل قبول نہیں. اور وہی سما کے مسئلہ میں آیا تو سینے سے لگا لیا, سینے سے, اور وہاں نام نہیں لیا محمد بن اسحاق کا. اس نے سمجھا کس نے سند دیکھنی ہے بھائی, محمد بن اسحاق کسی سے چھپ سکتا ہے؟ یہ وہی بزرگ ہیں. امام مالک کہتے ہیں کعبہ کا غلاف پکڑ کے اشہد انہ دجال من الدجاجلہ, میں کعبے کا غلاف پکڑ کے کہتا ہوں یہ دجالوں میں سے بڑا دجال تھا. اور دوسرا کون ہے؟ محمد بن مروان. بولو بولو کون ہے محمد بن مروان؟ یہ اصول کافی کا راوی ہے اور پکا شتام لعین لعنتی راوی. مولانا عبدالستار توسوی صاحب وہ اسماعیل شیعہ کے ساتھ مناظر میں پھنس گیا. لکھا ہوا ہے مناظرہ میرے پاس تاریخ شدہ موجود ہے. جب شیعہ نے روایت پیش کی تو مولانا عبدالستار توسوی, حالانکہ زندگی میں سر پہ بالکل سر پہ مشین پھیرتے تھے اور تلکن والا سر تھا, اور سر پہ قرآن رکھ کے کہتے تھے مردے سنتے. تو عبدالستار توسوی وہاں جب شیعہ نے بلاکا چاڑا پھنسا, کہتے ہیں اس میں راوی محمد بن مروان ہے, یہ سلسلۃ الکذب کی کڑی ہے, یہ سب سے بڑا جھوٹا راوی ہے محمد بن مروان, اس کی روایت قابل قبول نہیں. میں کہ شیعہ تھوڑی مالش کریں تے سلسلۃ الکذب دی کڑی کہ کھوٹے سکے سانو بکھامنا سے رکھے نے اور ریٹیاں کر کے جھوٹ بولتے ہو. اور سند بھی مولا سرفراز نے جو لکھی ہے اس میں راوی عبد الرحمن بن احمد العارج ہے. دنیا للوڑیت کو کہہ رہا ہوں کہ 14 صدیوں میں جو اہل فن محدثین ہیں ان میں سے کسی ایک محدث سے پیش کرو جس نے اس کو سکھا کہا ہو.
عبد الرحمن احمد الحارث، پھر اسی میں ابو معاویہ ہے، مولوی امین اکاڑوی نے لکھا خبیث، اور بھی بہت کچھ لکھا۔ چلو ہم تو نہیں مانتے خبیث، ہم کہتے ہیں مدلس ہے، آمش مدلس ہے، انعنت المدلس ہے۔ اور پھر یہ روایت کہاں ہے؟ بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ، نسائی میں نہیں، یہ ابو شیخ صاحب۔ اور ابو شیخ صاحب کون ہے؟ مولانا سرفراز خان کا بیٹا لکھتا ہے کہ یہ جو ابو شیخ ہے نا یہ خود ضعیف ہے، اس نے امام ابو حنیفہ کو بدنام کرنے کے لیے جھوٹ گڑے ہیں تانیب الخطیب میں۔ اور وہ بدتی کوسری صاحب جس کو تم نے بڑا اٹھایا ہوا ہے، ترکی والا، وہ کوسری نے بھی تانیب الخطیب میں ابو شیخ پہ جرح کیا کہ یہ خود ضعیف ہے۔ اور عقائد اسلام علامہ حقانی تمام اکابر کی مصدق کا کتاب اور عقائد نام کی کتاب، اس میں لکھا ہے ابو شیخ کی جملہ تصانیف یہ طبقہ ثالثہ رابعہ میں سے ہے جن سے عقیدہ تو کجا عمل بھی ثابت نہیں ہو سکتا۔